بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج جمرود میں ایک بڑا جرگہ منعقد کیا سہیل آفریدی نے، کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اب اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ قبائل میں مختلف جگہوں پر ان کا ارادہ ہے کہ وہ اسی طرح کے جرگے منعقد کریں گے۔ آپ کو احوال بتائیں گے آج کے کیا ہوا جرگے میں، کیا گفتگو ہوئی، کیا ماحول تھا، کیا سین تھا، کیا میسج ہے۔ دوسرا، جو ایک بزرگ رہنما، بڑے سینئر پولیٹیشین جاوید ہاشمی، ان کے گھر ریڈ کیا 60-70 پولیس والوں نے، اور سوشل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا۔ اس میں ان کا جو نواسہ ہے اس کا سر بھی پھٹا ہوا ہے، اور بھی یہ رپورٹس ہیں کہ وہاں پر تشدد ہوا، ملازمین کو بھی مارا پیٹا گیا۔ جاوید ہاشمی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے آپ گرفتار کر لیں، لیکن جو فیملی ہے اس پر ظلم و ستم آپ کیوں کر رہے ہیں۔ بڑا اس پر سوشل میڈیا میں بڑا شور بھی مچا ہوا ہے، اور یہ جو واقعہ وہاں پر ہوا ہے علیہ صبح۔ بلوچستان میں جو تقریباً 12-13 جگہوں پر جو کوارڈینیٹڈ حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی افواج نے ان جگہوں پر امن امان بحال کیا ہے اور علاقے بھی خالی کرائے ہیں۔ تاہم ابھی تک جو ڈیرہ غازی خان کی طرف سے جو بذریعہ روڈ بلوچستان جانے والا جو راستہ ہے وہ بند ہے، ٹرینوں کی آمد و رفت بھی بند ہے، کیونکہ ابھی سچویشن نارمل نہیں ہوئی، اگرچہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نارمل ہو گئی ہے۔ اور سوال اٹھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں جو اس وقت تجزیہ نگار ہیں، صورتحال پر جو نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی کوئی جگہ، یہ جو 12-13 جگہوں پر اکٹھا حملہ ہوا، یہ بتاتا ہے کہ کتنی زیادہ ان میں اہلیت، دہشت گردوں میں انہوں نے اپنی اہلیت کو بڑھا لیا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ بھارت ان کے پیچھے ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ بلوچستان جو ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور اس میں جو کرٹیکل منرلز ہیں وہ بھی ادھر ہیں، گوادر بھی ہے، اور بھی جو پھر ایران کے ساتھ اس کا بارڈر ہے 900 کلومیٹر کا، تو ایران پر اسرائیل یا امریکہ حملے کی سوچ رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے، اور اس کا جو مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے یہ سب کیا جائے گا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ لاہور میں جو بسنت ہے اس کا اب ڈور اور گڈے جو ہے بکنے کا، اس کی خرید و فروخت کا بالکل اعلان، وہ جو ٹائم آ گیا، تو جو فوٹیجز آ رہی ہیں اس میں جو سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارکیٹس میں ان دکانوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ بسنت کا ایک بڑا فیور ہے، بڑا لوگوں میں جوش و خروش ہے، اور اس میں عمران خان کی تصاویر والی جو پتنگیں ہیں، قیدی نمبر 804 اور تحریک انصاف، وہ بہت تیاری ہے۔ وہ بھی ایک تو بسنت کا اپنا فیسٹیول ہے، دوسرا یہ جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس کو اور بھی انٹرسٹنگ بنا دیا ہے۔ تو اب تمام نظریں لگی ہوئی ہیں اس طرف، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے کہ 4 فروری کو امریکہ میں ایک منسٹریل ایگزیبیشن یا کانفرنس بلائی گئی ہے کرٹیکل ارتھ منرل کے خرید و فروخت کے حوالے سے۔ مارکو روبیو جو یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ اس کو کریں گے، پریزائیڈ کریں گے، اور اس میں جو ایک بڑی عجیب بات ہے، ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان کو اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے انویٹیشن آ جائے، کیونکہ ابھی ذرائع اس بات کو کنفرم نہیں کر رہے اگر انویٹیشن آئی بھی ہے تو، لیکن انڈیا ویری سرپرائزنگلی وہاں پر ان کو بلایا گیا، اور جے شنکر جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں
وہ اس میں شرکت کریں گے اور ان کی امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہم بڑے الائی ہیں کلوز امریکہ کے، اور ان منرلز کے حوالے سے ایک MOU بھی سائن ہوا امریکی کمپنیوں کے ساتھ، اور اس میں یہ بھی خبر تھی کہ $500 ملین کی ایک کھیپ چلی بھی گئی ہے باہر، لیکن امریکہ کی طرف سے پاکستان کو نہ بلانا اس کانفرنس میں بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ تو یہ موضوعات ہیں۔ اب آتے ہیں جو آج بہت بڑا ایک جرگہ، کل ایک سرکاری جرگہ ہوا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں آج جو جمرود میں جو جرگہ تھا سہیل آفریدی کا، بہت بڑا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں قبائلی لوگ شریک ہوئے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سب سفید رنگ کے جھنڈے انہوں نے اٹھا رکھے تھے، جو امن کی نشانی ہے، یعنی نہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، اور اس جرگے میں فوجی آپریشن کو پسند نہیں کیا گیا، مسترد کیا گیا، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ اب آئیں گے اسلام آباد کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہ جو قبائل ہیں ان کے مختلف جگہوں پر وہ اسی طرح کے جرگے منعقد کریں گے، اور انہوں نے بڑی بڑی سکرینز پر ویڈیوز بھی چلائیں، خواجہ آصف کی ویڈیوز بھی چلائیں، اور بھی بہت ساری انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ IGFC اور کور کمانڈر یہ شریک تھے جو یہ جرگے کی ساری کارروائی ہوئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے حکومتی موقف کو مکمل طور پر جھٹلایا کہ آپریشن نہیں ہو رہا، یا جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ہی وہاں پر نکلے ہیں۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی بات کہی کہ ماضی میں جب اس طرح کی مائیگریشنز ہوئیں اور جو پیسے دینے کا متاثرین کو جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، تو اب جو ہے وہ ہم بار بار آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور بار بار جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو بڑا ایک اجتماع بہت بڑا یہ ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جاوید ہاشمی صاحب کے گھر کو 60-70 پولیس والوں نے ریڈ کیا، فوٹیجز میں نظر آ رہا ہے ان کے گھر میں پولیس، اور ان کے نواسے کی تصویر بھی ہے جس میں ان کے سر پہ چوٹ آئی ہوئی ہے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ بیسیکلی اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید غزہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بیان دیا جس پر حکومت خفا ہوئی، اور حکومت نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو بڑا ایک اس کی ہر طرف سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے خاص طور پر جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ اس کی گنجائش نہیں تھی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلوچستان کی بات آپ کے ساتھ میں کر چکا ہوں، وہاں پر ابھی تک گاڑیاں بند ہیں، مختلف جو سڑکیں جاتی ہیں پنجاب سے بلوچستان میں، وہاں پر بائی روڈ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ڈیرہ غازی خان، انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ٹریفک نہیں جا رہی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔